رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی مزے کی کہانی لے کے آئی ہوں۔ کیا آپ سب کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات پہلے بتائیے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریگستان کا جہاز یا صحرا کا جہاز کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ ارے نہیں معلوم؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ اونٹ کو جو ہے وہ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کیونکہ جس ریت پہ کوئی نہیں چل سکتا نا، کسی کے پاؤں اندر گھس جاتے ہیں، کوئی ویسے نہیں چل سکتا، وہاں پہ اونٹ جو ہے وہ بآسانی چل لیتا ہے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ اسی اونٹ سے متعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغ کے پاس سے جا رہے تھے۔ وہاں بہت سے کھجور کے درخت بھی تھے۔ آپ ایک طرف سے گزرے تو آپ کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے آس پاس مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ آگے بڑھے لیکن آواز آتی ہی جا رہی تھی۔ آپ نے ڈھونڈا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دبلا پتلا اونٹ نظر آیا، جو دیکھنے پر بھی بھوکا پیاسا لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اونٹ کو پیار کیا، اس کی کمر کو سہلایا۔ اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ وہ اونٹ ان سے کیا بات کر رہا ہے؟ تو یہ تو ہمیں جو ہے جانوروں اور پرندوں کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو اللہ کے حکم سے اس اونٹ کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی شکایت سن کر آواز لگائی کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ پہلے تو کوئی بھی وہاں نہ آیا، پھر جب دوبارہ آواز لگائی تو ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس سے اتنا کام لیتے ہو لیکن اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس مالک کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسا ظلم کبھی نہیں کرے گا، اونٹ کو کھانا بھی وقت پر دے گا اور ضرورت سے زیادہ محنت والا کام بھی نہیں لے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو پالتو جانور بلی، مچھلی، بکری، بکرا، مرغی وغیرہ ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے، اور گھر سے باہر یا صحن میں پرندوں کے لیے کسی برتن میں پانی، ان کے کھانے کے لیے باجرہ، روٹی، کوئی بریڈ کے پیس آپ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بہت شفقت کا رویہ رکھتے تھے، تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔